السلام علیکم دوستو. آج کل پاکستان، ہم کہتے ہیں یہ پاکستان نہیں ہے، مسائلستان ہے. جس طرف نظر دوڑائیں مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں. اور تازہ ترین مسئلہ اٹھا جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی، اور بہت خبریں، افواہیں بھی آئیں، خبریں بھی آئیں، فیک انفارمیشن بھی اس میں تھی کہ ٹیم 3 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے. خاص طور پہ پشتون اور پنجابی بٹ گئے ہیں. اس کے حوالے سے نجم سیٹھی صاحب اور بہت سارے ہمارے کامنٹیٹرز تھے، انہوں نے بھی کچھ نامناسب باتیں کی پشتونوں کے حوالے سے، کیونکہ اب ان لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ پشتون پلیئرز کی اکثریت ہو گئی ہے ٹیم میں. اچھے پلیئرز تھے، وہ اوپر آ گئے، لیکن باتیں جو ہیں لوگوں کی وہ ختم نہیں ہو پا رہی. اس کے ساتھ پھر ایک اور مسئلہ آیا عزم استحکام کا. کیانن فانن ایک اجلاس ہوا ایپیکس کمیٹی کا وزیر اعظم اور آرمی چیف کی موجودگی میں، اور اس میں کہا گیا کہ ہم ایک نیا آپریشن شروع کریں گے. اس میں پھر بہت سارے ظاہر شد و مد ہوئی، پش بیک آیا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے تو اس کو آپریشن عدم استحکام قرار دیا کہ اس سے استحکام نہیں آئے گا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کی ملاقات کروائیں ایاز وزیر صاحب سے. تعلق بھی وزیرستان سے ہے اور سابق سفیر ہیں، بڑی اہم پوزیشنز پہ دفتر خارجہ میں رہے، مختلف ملکوں میں سفارتکاری کے فرائض بھی انجام دیے، اور ان کا بھی اپنا ایک بڑا مخصوص نقطہ نظر ہے. ہم نے ان سے سوچا کہ کیوں نہ بات کریں کہ جو وقتاً فوقتاً پاکستان، پنجابی اور پختون کے حوالے سے بات چیت سامنے آتی ہے، یہ کیا کوئی نئی بات ہے، کوئی نیا سلسلہ ہے یہ؟ السلام علیکم ایاز صاحب. جی وعلیکم السلام. بیانیہ ابتدائیہ آپ نے سن لیا. تو جو ہم نے 2 باتیں کی کرکٹ کے حوالے سے اور پھر آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے، اس میں پھر خاص طور پہ جتنے بھی سابقہ فاٹا علاقے ہیں وہاں سے بہت زبردست قسم کا ریئیکشن آیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریئیکشن ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا اس کا تاریخ سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے اگر ہم تاریخ کو نہ دیکھیں، تاریخی پس منظر جو اس کا ہے، تو پھر اس مسئلے کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، کرکٹر نے کچھ کام کہہ دیں گے غلط کہا، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے. لیٹس ناٹ گو ٹو مچ انٹو دا ہسٹری. لیکن اگر انگریز کے زمانے سے دیکھ لیں تو انگریز کے خلاف پختون لڑتے تھے. غفار خان KP میں، عبدالصمد خان اچکزئی بلوچستان میں، اور فاٹا کے ایریا میں فقیر EP، مرزا علی خان اور حاجی ترنگزئی. تو انگریز نے اس قوت کو خراب کرنے کے لیے ان کو 3 حصوں میں بانٹا، فاٹا، بلوچستان میں اور KP میں. حالانکہ باقی ایتھنیسٹیز دیکھ لیں تو وہ ایک صوبے میں ہے. سندھی سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، پنجابی پنجاب میں ہے، اور پشتونوں کے علاقے کو NWFP، جس سے سر پیر تو کوئی نہیں بنتا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس. اب اس کو جا کے خیبر پختونخوا کیا، لیکن اس کے پیچھے بھی خیبر کا دم ڈال دیا کہ پختونخوا والا جو امپیکٹ ہے وہ کمزور ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو انگریز نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، وہ وراثت میں ملا پاکستان کو پاکستان بننے کے بعد. اور پھر جو ہمارے گورے حکمران رہے، انہوں نے بھی اسی پالیسی میں اپنی بہتری سمجھی، اسی کو کنٹینیو کیا. تو اس تقسیم کرنے کی پالیسی منطق کیا تھی؟ اس منطق یہ تھا کہ اس علاقے کو بیکورڈ رکھو، کمزور رکھو، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرو. لائک 47-48 میں کشمیر میں استعمال کیا، اس کے بعد افغانستان میں استعمال ہو رہا ہے، تاکہ یہ اکٹھے نہ ہوں، اپنے مفاد پروٹیکٹ کرنے کے لیے. باقی صوبے میں آپ ہاتھ ڈالے تو وہ ایتھنیسٹی تقریباً اکٹھے اس کو رسپانڈ کرتی ہے. اب زبان کے حساب سے دیکھ لیں، سندھ نے سب سے پہلے سندھی زبان کو اڈاپٹ کر لیا. سندھی ہم چاہتے ہیں جب بنانا تھا تو. اور KP میں سب سے پہلے اردو کو، پنجاب سے بھی پہلے انہوں نے کہا جی لائلٹیز ثبوت کے لیے کہ جی ہمیں اردو چاہیے. اگر یہ اکٹھے ہوتے تو ان کے انٹرسٹ پہ اتنا پاؤں نہیں رکھا جاتا جو اب رکھا جا رہا ہے. تو وراثت میں وہاں سے ملا ہے.
اب اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھ لیں جو ہمارے حکمران ہیں اسی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں وداؤٹ گوئنگ اوپن اباؤٹ اٹ. کچھ منہ سے نہیں کہیں گے, لکھت پڑھت میں بھی نہیں دیں گے, لیکن مقصد وہی ہے کہ ان کو یہ تعصب کیوں ہے؟ کیوں یہ تو بہت ہی پرانی بات لگتی ہے کہ اگر لطیفے اگر بنے ہوئے ہیں تو پشتونوں کے بارے میں بنے ہوئے ہیں, ان کو بیوقوف یا سادہ ثابت کرنے کے لیے, یا اگر زیادتی ہوتی ہے وہ پشتون کے علاقے میں ہوتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا خیال ہے مین وجہ یہ ہے کہ ہم میں بیسیکلی فرق یہ ہے کہ یہ علاقہ باقی پاکستان والا جو ہے یہ محکوم رہا ہے انگریز کے زمانے میں, غلامی دیکھی ہے بہت لمبے عرصے تک, اور پشتون جو ہے اس میں انگریز آیا تھا لیکن ریزسٹنس کنٹینیوڈ تھی. عبدالغفار خان لڑ رہے تھے سیاسی طور پہ, صمد خان وہاں لڑ رہے تھے سیاسی طور پہ, اور ملیٹریلی مرزا علی خان جس کو فقیر افیپی کہتے ہیں اور حاجی تورنگزئی اور باقی لوگ وہ تو لڑ رہے تھے انگریز کے خلاف. تو ہم نے من حیث القوم وہ غلامی نہیں دیکھی, تو ہمارا وہی جو امپریشن ہے وہ ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہا ہے. وی آر ویری اوپن اباؤٹ مینی تھنگس. ایک مثال چھوٹا سا دے دو, ایک ٹی وی, ذرا پرانی بات ہے, ایک ٹی وی چینل پہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پٹھان اگر بہت بڑا سیاسی لیڈر ہو یا جرنیل ہو تو ایک عام آدمی سے ملے اور پتہ چلے پٹھان ہے تو ٹھک پشتو میں شروع ہو جاتے ہیں, اردو انگریزی کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم پنجاب والے ایسے نہیں کرتے. تو میں نے کہا دیکھو تمہیں اپنی زبان پہ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا, شاید شرماتے ہوں گے یا انفیریارٹی کمپلیکس میں ہوں گے کہ وہ آپ ٹی وی پہ یا کسی جگہ کہے. ہم میں وہ چیز نہیں ہے. وی ٹیک پرائڈ ان آور اون زبان, تو ہم بولتے ہیں ہر جگہ. یہ فرق ہمارا سب سے بڑا ہے. سیکنڈلی جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں اور بلوچستان کے قدرتی وسائل ہیں وہ دیکھ لے کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں. اگر ان کو اسی طرح تعلیم دی جاتی جس طرح باقی صوبوں میں پاکستان میں ہے تو وہ لوگ بھی پڑھے لکھے ہوتے, وہ بھی قلم کے طاقت پہ, علم کے طاقت پہ کہیں پہنچ جاتے. اب بندوق ہاتھ میں دیا, بم ہاتھوں میں دیا, وہ تو صرف وہی زبان جانتے ہیں, اور اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے, کیسے کنٹرول کر رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ میں نے کہا آپ کو بتا دو. دوسری بات آپ نے کرکٹ کی بات کی, بہت ہی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس لڑکے نے پٹھانوں کے بارے میں جو کلمات کہے یا دوسرے لوگوں نے کہے, ان کے لیے میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر چلو بھر پانی میں ڈوبنا مناسب سمجھے تو افغانستان والے بھی تو سارے پٹھان ہیں, وہ تو سیمی فائنل تک پہنچ گئے, تو وہ کیسے پہنچ گئے؟ آپ لوگ تو نہیں پہنچ سکے. چلو آپ کے تو بیکار تھے, کام نہیں کر رہے تھے. پٹھانوں میں من حیث القوم اگر خرابی ہوتی تو افغان کیسے وہاں پہنچتے؟ یہ بات غلط ہے, یہ نہیں کہنی چاہیے. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے. آپ یہ دیکھ لیں میچ فکسنگ میں کون زیادہ تھے, پٹھان زیادہ تھے یا پنجابی زیادہ تھے؟ نام نہیں لیتا, ہر ایک آدمی جانتا ہے. تو اس کو ہم یہ اتنے تک نہ کھینچے کہ وہ ایتھنیسٹی ہماری نیشنل فیلنگ پہ حاوی ہو جائے. ہم سب پاکستانی ہے, خواہ پنجابی ہے خواہ پٹھان ہے, تو ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. ہاں غلطی بھی ہر آدمی سے ہوتی ہے, کمزوریاں بھی ہوتی ہے, لیکن کمزوریوں کو آپ ذرا سائڈ پہ رکھ لیں, غلطیوں کو ذرا سائڈ پہ رکھا کریں. جو ان میں اچھائیاں ہیں, جو ان میں کوالٹیز ہے, ان کو آگے کر لیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ شعوری طور پہ یہ جو بات پھیلائی گئی یا کسی چیز کو پش کیا گیا کہ پٹھان جو ہیں بڑے ہٹ درم ہیں, بے وقوف ہیں, لہٰذا ان کو آپ سائٹ پہ رکھیں, وہ خود ہم نے بھی دیکھا. اسی حوالے سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے اتنے طویل عرصہ سفارتکاری کی, تو کریئر کے دوران بھی کبھی آپ کو لگا کہ واقعی پشتون جو آپ کے آفیسرز ہیں, ساتھی, وہ بھی امتیازی سلوک کا یا تعصب کا شکار ہیں؟ یہ کہنے کا تو آدمی کہہ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی لکھت پڑھت میں کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا. یہ بقول شخص سے تھرو ورڈ آف ماؤتھ یہ بات چلتی ہے. اب پنجاب برا نہ مانے, لیکن ہر جگہ ہر ایک ادارے میں پنجاب کی اکثریت ہے, بڑا صوبہ ہے, بہت بڑی آبادی ہے. اب فوج میں بھی پنجاب میجارٹی میں ہے, سول بیوروکریسی میں بھی پنجاب میجارٹی میں ہے. تو آپ کوئی بھی دفتر لے لیں, خواہ فارن آفس ہو یا دوسرے دفاتر ہوں,
ان میں میجارٹی پنجاب کی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ میجارٹی ہی ڈیسیژنز لیتی ہے، میجارٹی ہی کا فیصلہ چلتا ہے. وہ مائنارٹی جو ہم ہیں یا سندھی ہے یا بلوچ ہے، وہ بیچارے اس سے کام لیتے کہ کام چلاؤ، پالیسی ڈیسیژنز میں ان کی شمولیت بہت کم ہے. پاکستان کا کوئی فارن سیکرٹری کبھی پشتون رہا ہے؟ ویل ڈاکٹر ہمایوں خان رہے ہیں. جو شور ہوا ہے کہ آپریشن عزم استحکام، سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ اس پہ چاہے محمد ہے چاہے باجوڑ وزیرستان، ہر جگہ پہ اس پہ کے خلاف بڑا رد عمل دیکھنے میں آیا. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بقول یہ آپریشن عدم استحکام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قومی اسمبلی میں تقاریر بھی ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارکان ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم خیبر پختونخوا کے وسائل پہ قبضے کی اس کوشش کو ناکام بنائیں گے، قبضہ نہیں ہونے دیں گے جب تک یہاں پہ ہمارے ساتھ صلاح مشورہ نہیں کیا جائے گا. اب خیبر پختونخوا حکومت نے اس پہ جرگہ بھی بلایا ہے، صلاح مشورے جاری ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اسمبلی میں کہا گیا کہ یہ وسائل کی جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں ہے، کچھ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ جب اتنا بڑا فیصلہ لیا جاتا ہے تو اس پہ ان لوگوں کی رائے نہیں لی جاتی جن سے وہ متاثر ہوتے ہیں. مثال میں آپ کو فاٹا مرجر کا دوں گا. فاٹا مرج کر لیا حکومت نے، لیکن لوکل لوگوں سے انہوں نے واقعی کنسلٹیشن اس طرح کی جس طرح ہونی چاہیے. ان کی مرضی اس میں شامل تھی؟ بالکل نہیں تھی. مرج کر لیا، اب 7-8 سال ہو رہے، اب جا کے دیکھ لو فاٹا کا کیا بنا. اسی طرح آپ کے جتنے آپریشن فاٹا میں ہوئے، 8-9-10 تو ہو گئے، آخری شاید ضرب عضب تھا یا ضرب عذاب تھا، جس نے وزیرستان کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا. گھر تباہ ہوئے، لوگ بے گھر ہو گئے، بازاریں مسمار ہو گئی. ابھی تک ان نقصانات کا ازالہ نہیں ہوا. ابھی آپ جائیں، آپ کے پریس کلب اسلام آباد کے اندر مسعود قوم کے لوگ ریپرزنٹیٹیو بیٹے ہیں، وہ اسی ضرب عضب میں جو ان کے گھر اور نقصانات تباہی ہوئی ہے، جس کے ان کو ان رائٹنگ دیا بھی گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے، ابھی تک وہ پیسے ان کو نہیں ملے. تو آپ نے وہ پچھلا دم تو صاف نہیں کیا. اب آپ نے دوسرا ایک مشغلہ شروع کر لیا اور لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ یہ گویا ہم ایک صوبے یا ایک قومیت کے خلاف نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ہوگا. اگر پورے پاکستان میں کرنا ہے تو پھر بسم اللہ کر لو، کچے سے شروع کر لو. پنجاب اور سندھ، پنجاب کا کچا ہے، جنوبی پنجاب کا کچا ہے، سندھ کا کچا ہے. وہی جو کچا ہے سندھ اور پنجاب کا، وہ اس کے اندر بھی تو رات کو ڈاکوں کی بادشاہی ہوتی ہے. آپ اس سے شروع کر لیں، اس کو لے آئے، کنٹرول کر لیں. اس کے بعد آپ چلے جائے کراچی، آپ کا سب سے بڑا تجارتی شہر ہے، اس میں کیا نہیں ہوتا. روز لاشیں گرتی ہے پولیس کی اور ہمارے فوجیوں کی شہادتیں ہوتی ہے. ان کو امن میں لے آئیں، پھر شاید تھوڑا سا لوگوں کا اعتبار ہو جائے. لیکن وہاں تو آپ رخ نہیں کرتے. آپ پھر کہہ لیتے کہ یہ ہے سارے پاکستان کا، لیکن چونکہ زیادہ تر دہشت گردی کے پی میں ہو رہی ہے یا بلوچستان میں ہو رہی ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں. لیکن اس کا جو ریئیکشن آیا، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا اسمبلی میں، اسد کیسر نے اور ہمارے قبائلی ایم این ایز نے بڑا سٹرانگلی ریئیکٹ کیا. ہر ایک بلکہ پولیٹیکل پارٹی جو حکومت میں نہیں ہے، ان سب نے اس کو رد کیا، اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اور پھر وہاں کے لوگ، فاٹا کے لوگ جنہوں نے پچھلے آپریشن دیکھے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مر کٹ جائیں گے، آپ کو پھر اس طرح آپریشن نہیں کرنے دیں گے. ایک بات کی میں وضاحت کروں، دہشت گردی کے فیور میں آپ کو کوئی ایک پٹھان نہیں ملے گا، کوئی ایک بلوچ نہیں ملے گا. آپ جا کے چیک کر لیں، ایک بھی ملا اس نے کل کے کام دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، میں پھر آئندہ پبلک اپیرنس بند کر لوں گا. اس کی ہم حمایت کرتے ہیں. دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے میں آپ کو وہ لوگ شامل کرنے ہوتے ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں. آپ نے پچھلے ادوار میں جو آپریشن کیے، آپ نے کوئی فاٹا کے لوگوں کو اس میں کانفیڈنس میں نہیں لیا. اچھا، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں کہ المیزان آپریشن شروع ہوا 2002-03 میں،
اس کے بعد پھر راہ راست، راہ نجات، ضرب رد الفساد، اب عزم استحکام آ گیا. تو اس سے بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے بھی اس پہ کی نشاندہی کی، کہ کیا فوجی آپریشن سے دہشت گردی یا جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ ممکن ہے بنیادی اصلاحات کیے بغیر؟ دیکھیں، یہ تو میں کوئی آپ کو نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں، کوئی سیکرٹ نہیں بتا رہا ہوں، اٹس این اوپن سیکرٹ. ضرب عضب جب ہو گیا تو اس وقت کے کور کمانڈر کے یہ الفاظ تھے کہ ہم نے علاقہ صاف کر لیا، ایک بھی آپ کو ملیٹنٹ نہیں ملے گا. دہشت گردوں کی ہم نے کمر توڑ دی ہے. کمر توڑ دی، صفایا ہو گیا، بالکل علاقہ صاف ہے. تو اب اگر علاقہ صاف ہوا اور پھر آپ نے بارڈر پہ باڑ بھی لگا لیا اور آپ فوج ماشاءاللہ پورے بارڈر پہ موجود بھی ہے، تو یہ دہشت گرد کہاں سے آدم کے کدھر سے آ گئے؟ ہم تو نہیں لائے، ہمیں تو نہیں پتا. پھر وہ آئے کیسے، اس کا جواب وہ دے، ہم تو نہیں دے سکتے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار اپنائے ہوئے، میں ایک چھوٹا سا مثال دے دوں، یہ میں کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکا ہوں لیکن وضاحت کے لیے بہت ضروری ہے. میرے پاس ایک بہت سینئر سرکاری ملازم آیا، لیٹس لیو ہز ڈپارٹمنٹ کہاں سے تھا، جب میں قطر میں سفیر تھا. تو اس وقت وزیرستان میں وانا میں، خاص کر میرے گاؤں میں آپریشن یہ وار آن ٹیرر شروع ہوا تھا. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ وزیر صاحب، اس کو افسوس یہ کہ اس کو یہ بھی اندازہ نہ ہوا کہ میرے نام کے ساتھ وزیر لکھا ہے کہ یہ وزیرستان کا ہوگا. اور وہ مجھے وانا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ملیٹنٹ اتنے خطرناک ہیں کہ انہوں نے میلوں کے حساب سے ٹنل کھودے ہیں اور اس کے اندر وہ جاتے. جب اس نے یہ بات کی مجھے تو ٹھک پتہ چلا کہ یہ ہمارے قبیلے کا جو کاریز ہے سیرابی کے لیے، پانی لانے کے لیے، اس کی بات کر رہا ہے. پر میں چپ رہا. تو کہتے ہیں میلوں کے حساب سے. تو میں نے کہا جناب آپ ایسے کر لیں کہ یہ، جب اس نے بات ختم کر لی میں نے کہا جو آپ ٹنل کی بات کر رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں کھودے، یہ ہمارا اریگیشن چینل سسٹم ہوتا ہے. ایک کنواں یہاں کھودا، ایک یہاں، اس طرح چلتے چلتے وہ واٹر لیول اس جگہ لے آتے ہیں جہاں آپ کی زمین ہے، اس کو آپ سیراب کرتے ہیں، اس کو ہم کاریز بولتے ہیں. تو اب چونکہ واٹر ٹیبل نیچے چلا گیا، وہ چینل ڈرائی ہو گیا، وہ اب جا سکتے ہیں، کوئی بھی اس میں جا سکتا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ جب دوبارہ وانا چلے جائیں تو وہ پرانا آرمی کیمپ جو انگریز نے بسایا ابھی تک ہے فوج کے کنٹرول میں نے کہا وہاں پتہ کر لو، اس کے اندر سے بھی یہ چینل جا رہا ہے کیونکہ دوسرے ٹرائب کے وہ کاریز ہے، آپ کے سسٹم سے آگے نکلتا ہے. تو دس از دیئر اپروچ. یعنی مناسب معلومات بھی ان لوگوں کو نہیں تھی جب یہ پوری فوج کشی انہوں نے اس علاقے میں کی. خود میں بھی ان کاریزوں میں نے سفر کیا جب میں پہلی دفعہ 2004 میں وزیرستان گیا، وانا سے آگے بھی ہم نے شکی تک کا سفر کیا. تو اس میں جا کے وضاحت ہوئی کہ جن کو یہ ٹنلز کہتے ہیں وہ تو آبپاشی کا نظام ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اس میں ایک اور جو آج کل زیادہ اپریہنشن یا تحفظ کا اظہار کیا گیا، اس کا ذکر آپ نے شروع میں بھی کیا کہ ہمارے پشتونوں کے علاقے کے وسائل، اس پہ شاید لوگوں کی نظر ہے. جس طرح بلوچستان کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں، اس طرح اب یہ کہ یہاں پہ معدنی وسائل وزیرستان میں اور دوسرے جو ملحقہ علاقے ان میں ہیں، اور شاید اصل مقصد ان وسائل تک پہنچنا ہے. یہ فاٹا مرج کرنے کا مطلب تو ابھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ مرج اس لیے کیا کہ وہ خزانوں سے بھرا ہوا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ جو ہی مرج کر لیا تو سب سے پہلا جو وہاں پہ ایکٹ انٹروڈیوس کر لیا پورے فاٹا کے لیے کہ جو بھی منرل ریسورسز ہے، فارسٹ وغیرہ ہیں، یہ سب حکومت کے. اور اس کے بعد فوراً شروع ہو گئے منرل کھدائی پہ. اب محمد خیل ایک جگہ ہے نارتھ وزیرستان میں، وہاں پہ بے تحاشا کاپر ہے. ایک حامد میر کی انٹرویو بھی اس پہ بہت وائرل ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ 6000 ٹریلین ڈالر ورتھ وہاں پہ تانبا ہے. جی 6000 ٹریلین ڈالر ورتھ تانبا محمد خیل میں ہے. اور اس سے پھر جب انٹرویو کرتا ہے اس آدمی سے، اور وہ آدمی بھی میجر صاحب تھے، وہ آدمی بھی ماشاءاللہ لوکل نہیں ہے. دیکھو اتنا بڑا آپ
ایک ذخیرہ نکال رہے ہیں اس علاقے کے، ان لوگوں کو آپ نے کون سی نوکری دی ہے؟ نوکری کے لیے باہر سے لوگ آئے، کنٹرول باہر کے لوگ کر رہے، نکال باہر کے لوگ رہے، اور وہ میجر اس کو بتا رہے کہ ابھی تک، اب اس کا بھی قریباً سال 2 سال تو ہو گئے، کہ ابھی تک ہم نے اس جگہ سے کوئی 35 ملین ورتھ ڈالر تانبا اصلی چین کو بیچا ہے۔ تو 35 ملین ڈالر کو ذرا ضرب دے دو روپے سے، یہ تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے نا ان ذخائر کے اگر مقابلے بات میں۔ پوری کر جی لو جی، تو 35 ملین ڈالر، 2 چھوٹے سوال ہیں، یہ کدھر گئے؟ اور دوسری بات کہ اس میں لوکل لوگوں کو کتنا ایسا اچھا آپ پوچھنے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ نمبر 1 میں گئے جو حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ ہے، اور یہ کہ مقامی لوگوں پہ اس کا کتنا خرچ ہوا؟ دیکھو 18ویں ترمیم کے نیچے آئین کے جس علاقے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس پہ سب سے پہلے لوکل لوگوں کا حق ہوتا ہے، اس کے بعد ان سے زیادہ ہو جائے تو پھر مرکز کو دے دو، وہ تقسیم کر لے ملک میں۔ اب وہاں پہ جو نعمتیں ہیں ان پہ پہلا حق لوکل لوگوں کا ہے، تو آپ نے لوکل لوگوں کا اس میں سے $1 نہیں دیا، ان کو نوکریاں نہیں دے رہے ہو۔ ہاں چپڑاسی اور مالی اور باڈی گارڈ وہ آپ رکھیں گے کیونکہ وہ آپ کے وہاں نہیں آتے، وہ آپ کی مجبوری ہے، ورنہ ایگزیکٹو میں کوئی ایک آدمی ہمیں بتا دے کہ یہ فاٹا کا۔ لیکن وہی کہتے ہیں کہ اتنے تعلیم یافتہ لوگ موجود نہیں ہیں مقامی علاقے میں، جیسے بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ان پڑھ نظر آ رہا ہوں، اس کے اور بعد مجھ سے یہ میں اپنا مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے لگا لے، مجھے لگانا بھی چاہے میں نہیں رکھوں گا اور کروں گا، لیکن مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے پڑھے لکھے، یقین کرو میں جب بھی کسی کانفرنس میں جاتا ہوں تو یہ ینگسٹر لڑکے لڑکیوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم فاٹا کے، میں خوشی سے پھولے نہیں پاتا، اور سب ویسٹ ریٹرن ہے۔ جیسے افغانستان کو وار سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ اس کا ینگ جنریشن بہت اچھی تعلیم حاصل کر گیا، اسی طرح فاٹا ڈسپلیسمنٹ کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے باقی نقصانات کے علاوہ کہ ان لڑکوں نے، ینگسٹرز نے بڑی اچھی تعلیم حاصل کر لی ہے، تو ان کو جگہ کیوں نہیں دے رہے ہو کہ آپ پنجاب سے لا رہے ہیں یا سندھ سے لا رہے ہیں یا کسی اور صوبے سے لا رہے ہیں؟ اچھا لیکن یہ تو آپ نے بڑی ایک بات مجھے یاد دلا دی کہ اس میں وجہ کیا ہے، ایک کیا اعتماد کی کمی ہے پشتونوں پہ؟ اگر آپ افغان جنگ کو دیکھیں، جو جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے افسر ہوتے تھے جو افغان مجاہدین کے ساتھ کام کرتے تھے، یا افغانستان میں جن کی پوسٹنگ ہوتی تھی وہ بھی زیادہ تر پنجابی ہوتے تھے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ یہ کیا عدم اعتماد ہے یا کیا ہے؟ یہ بدقسمتی ہے کہ اعتماد نہیں ہے اور ان کی بات کو سنا نہیں جاتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا مثال اور ایک دو۔ مشرف صاحب کے زمانے میں ہمیں چٹھی آئی، حکم آیا مشرف صاحب کا، ایڈریس ٹو آئے صاحب کاپی ٹو اس، کہ بارڈر کو ہم وائر لگائیں گے اور اس کے ساتھ مائن بھی رکھیں گے، بارودی سرنگیں بھی بچائیں۔ تو میں نے اپنے جو میری پاور، جو میرے طاقت میں تھی، بات آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن میری کوئی نہیں سن رہا تھا کہ یہ خدا کے لیے نہ کرو، خاص کریے بارودی سرنگیں والے بات تو کرو مت، اور یہ باڑ پہ بھی آپ اس کو روک نہیں پائیں گے۔ میرے کسی نے نہیں سنی، اب باڑ پہ روک لیا انہوں نے، کتنا اربوں خربوں کے حساب سے روپے اس کے اوپر لگایا۔ اگر وہ روپے، وہ پیسہ فاٹا کے لوگوں کے بہتری پہ لگاتے تو اس کے بہتر نتائج ہوتے، بجائے باڑ لگانے کے۔ باڑ آپ نے لگا لیا، طالبان کی حکومت آئی، دوسرے دن انہوں نے ٹرک میں ڈال جگہ جگہ سے کاٹ کے لے جاتے ہیں، پھینک دیا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ کی پالیسی پٹھانوں کے ساتھ اور اسی کانٹیکسٹ میں افغانستان کے ساتھ بہت غلط ہے۔ ان کے اوپر ٹرسٹ کرو، ان لوگوں کو ان چیزوں میں شامل کرو۔ فاٹا مرجر میں نے عرض کر لیا ہم کو شامل نہیں کیا، اس کے ممبرز دیکھ لو، سوائے سرتاج عزیز کے باقی 4-5 جتنے لوگ تھے سب پنجابی تھے۔ سرتاج عزیز بھی فاٹا کا نہیں تھا، تو اس میں فاٹا کا حق نہیں بنتا تھا کہ اس کمیٹی میں بٹھاتے۔ آپریشن آپ کرتے ہیں، یہ حق نہیں بنتا تھا کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیتے۔ اب یہ جو آپ استحکام یا عدم استحکام آپ کر رہے ہیں اس میں حق نہیں بنتا تھا۔ اب سارا ملبہ اٹھا کے اپنے علی امین گنڈاپور کے سر پہ ڈال رہے ہیں کہ وہ تو میٹنگ میں تھا۔ بھئی علی امین گنڈاپور پورے اس علاقے کا نمائندہ تو نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہے ایک پسماندہ صوبے کا، باقی بھی تو سیاستدان ہیں، باقی بھی تو لوگ ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ کیسے کرے؟ کر لے آپریشن، بے شک
दहशत गर्दी हम नहीं चाहते, लेकिन जो तरीका लोग आपको बताए उस पे चले, कौम को, लोगों को एतमाद मिले, उनका अपने से जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ख़त्म करो। वो एक आपके बात कहने पे ख़त्म नहीं होगा, उन लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान बने हुए उस वक़्त से लेके अब तक आप देख ले, आपने उस बॉर्डर एरिया को कितना डेवलप किया। फिर मर्जर पे तो आप हमें सब्ज़ बाग दिखा रहे थे कि हम ये जन्नत बना देंगे, अब 7-8 साल तो उसके भी हो गए, जन्नत का एक टुकड़ा तो हमें बता दो। इस इलाके को आप बैकवर्ड कर, लोगों के रिजर्वेशन है, इकनॉमिक रिजर्वेशन है, तजारत पे रिजर्वेशन है, इमिग्रेशन पे रिजर्वेशन, यू नेम ए फील्ड, उसके अंदर फाटा के ऊपर एतबार नहीं है। आप एक मिनट, आप ये जो आप अफगानिस्तान के साथ आपके गेट से सड़कें हैं, ये सिवाय चमन के बाकी सारे फाटा में से जाते हैं। उसमें फाटा के एक आदमी से आप पूछते हैं कि हम ये बंद करें या खोलें, उन सारे लोगों का दारोमदार उसी गेट पे कारोबार करने से है। आप अपनी मर्जी से खोलते हैं, मर्जी से बंद करते हैं। जरा एक दिन तो वाघा बॉर्डर भी बंद कर लो। आपने जंग में भी, इवन इंडिया के साथ आपका जंग चल रहा था, आपने वाघा बॉर्डर बंद नहीं किया। अफगानिस्तान में थोड़ी सी नाराजगी हो गई, ठक, हर तीसरे चौथे दिन बॉर्डर बंद हो मजाक जाता है। बना दिया। तो आपने ये बताएं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन से ये मसाइल उन इलाकों के हल होने वाले नहीं हैं? नहीं, बल्कि अगर ये कर ले, खासकर जिस तरह ये समझ रहे हैं कि ये कर ले, इससे हालात ख़राब होंगे। मैं तो ये कई मरतबा कई कॉन्फ्रेंसों में कह चुका हूँ कि खुदारा अब भी लोगों को सच बता दो। पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया ये है कि हमारे हुक्मरान अवाम के साथ सच नहीं बोलते, सच शेयर नहीं करते, हर एक चीज़ पे मट्टी पाव वाली पॉलिसी है। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है, अब चीज़ें छुपती नहीं है, चीज़ें निकल आती है, और फिर मेजॉरिटी यंगस्टर्स की है। आप देख लीजिए जो एजुटेशन हो रही है वो किन की है, उसमें बुढ़ा एक आपको नज़र आता है, वो सारे जवान लड़के। और जब आप जाते हैं, आपसे मुराद वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ या बड़े लोग, वो वहाँ मुलाकात करते हैं एल्डरली लोगों से जो उनके मंजूर नज़र ले आते हैं। ज़रा जाके पब्लिक में तो एक तकरीर मार, पब्लिक में तो कोई भी नहीं जाता। तो अब ये बताएं कि जो एक हमारे माशाल्लाह वज़ीर आज़म हैं इस वक्त, इनके बड़े भाई, इन जैसे लोगों का क्या किरदार रहा है इस पश्तूनों के हवाले से तासुब को हवा देने में और दहशतगर्दी को पश्तूनों के साथ लिंक करने में? तो जो मैं कहूँगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, ये उन्होंने कहा है, उन्होंने किया है। पहले तो आप खैबर पख्तूनख्वा का नाम ले लें। खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा रखना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब अड़ गए कि नहीं, इसको या अब्बासीन शामिल कर लो या खैबर शामिल कर लो, ताकि वो पख्तूनख्वा का जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। तो उनके कहने पे खैबर शामिल कर लिया। अच्छा, तो पंजाब में फिर हम क्यों चिनोट पंजाब न कहें, सिंध में फिर हम क्यों हैदराबाद और सिंध न कहें, या बलूचिस्तान में हम खुशदार और वहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ पठानों के खिलाफ। ये एक। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब रिकॉर्ड पे हैं, जब वज़ीर आला थे, वो कह चुके हैं कि तालिबान खुदा के लिए इधर ना हो, पंजाब के अंदर ना हो, उधर जो करना करते रहो। हाँ, वो बड़ी अजीब सी बेवकूफ़ी की बात थी कि जो आपने उधर जो करना है कर ले, पंजाब हमें कुछ ना कहें। बस अब हम क्या कहें। चले कह लेता हूँ, तो कोई सीक्रेट नहीं है। एक मरतबा शहबाज शरीफ के साथ हमारा वीडियो लिंक के थ्रू अफ़गानिस्तान के ऊपर ब्रीफिंग का अरेंज किया गया था। तो बाकी बातें तो छोड़ो, मैंने उसको आखिर ली जब मेरी बारी आई, तो मैंने कहा सर मैं एक बात आपको कहता हूँ, आप नाराज़ ना हो, ये मसला आपके हल करने का नहीं है, ना आप हल कर सकते हैं। ये हमारे लिए छोड़ो, हमारे हवाले कर लो, हम उस इलाके के लोग हैं, उन पठानों पे एतमाद कर लो, उन पठानों को आगे कर लो, वो आपको ये मामला ठीक करा सकते हैं। तो मैंने तो उनको खुद कहा है कि ये आपके बस की बात नहीं है। ये कितना भी कहे, इनको न पठानों के रस्म व रिवाज का पता है, न उनमें रहे हैं। एक और हजरत अफगान तालिबान आए थे,
पुरानी बात है। तो उनके साथ नेगोशिएशन थी, तो वो साहब अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ही बैठते, बहुत बड़े ओहदे पे अब भी है। तो तालिबान का तो एक तरीका पठानों का है कि वो ज़रबुल मिसल अक्सर कह लेते हैं बात में ताकि उसकी वजाहत हो सके, बल्कि उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये नेगोशिएशन कामयाबी की तरफ जा रहा है, इशारा मिल जाता है। इशारा मिल जाता है। तो जब उसने वो शुरू किया तो उसने मुझे कौन मारी, कहते लतीफ़ा आ रहा है। अच्छा, तो हमारे इस बड़े के लिए तो वो लतीफ़ा था, लेकिन उसमें वो सब कुछ कह गए जो उन्होंने कहना था। अच्छा, दिस इज़ द अनफॉर्चुनेट। चलिए, बुनियादी बात यही है, बिल्कुल जैसे अयाज साहब ने कहा कि जो पश्तून कल्चर है उसके उन लोगों के हसासियत जिसको सेंसिटिविटी कहते हैं उसको समझना, कल्चर को समझना एक यहाँ पे नहीं समझा गया पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात अदम एतमाद, यानी उन कम्युनिटीज़ पे ख़ास तौर पे जो कबाली सरहदी इलाकों में रहते हैं उन पे एतमाद नहीं किया गया। हर मरतबा उनको एतमाद में लिए बग़ैर एक लिहाज से हम वो यही कहते हैं कि हम पे फ़ौज कशी की गई है, और इसी वजह से किसी भी ऑपरेशन का नतीजा वो नहीं निकला जिसका दावा किया जाता है। बार बार हमें कहा गया कि दहशतगर्दी की हमने कमर तोड़ दी है, दहशतगर्दों को भगा दिया है, लेकिन 7 बड़े ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं तमाम सरहदी इलाकों में। अगर अज़्म इस्तेहकाम भी उसी अंदाज़ में शुरू होता है तो ये फिर 8वां ऑपरेशन होगा। अब जैसे अयाज साहब ने कहा कि जब तक उन लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाएगा इस किस्म के ऑपरेशंस का फ़ायदा कुछ नहीं निकलना। बहुत बहुत शुक्रिया।